نبیوں کی دعائیں بہت ہی خاص اور دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں۔ قرآن میں کئی نبیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں جو انہوں نے مشکل وقت میں یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کی تھی۔ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ سے جڑے رہیں، اسی سے مدد مانگیں اور دعا قبول ہونے کی پوری امید رکھیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پالنہار، جس دن حساب قائم ہو میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی اور ایمان والوں کی مغفرت فرما، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ عمل قبول کر لے، بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ اے ہمارے پالنہار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر۔ اے میرے پالنہار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا، ایسے تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بھی معاف کر دے، اور ظالموں کی تباہی اور بربادی اور بڑھا دے۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اسلامی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے رب، اتار ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک تھال تاکہ ہمارے ساتھ والے اور بعد والے لوگوں کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہم کو روزی دے، تو بہت ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے قوم کے بیچ سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔